بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبضه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں اپنی خبروں سے مگر اس طرح کہ گویا شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا ہو، لپٹ کر، حیران اور مدہوش ہو کر. یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ تجارت تو سود کے طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ سب اللہ معاف کر دیں گے اور باطنی معاملہ اس کا اللہ کے حوالے. اور جو شخص پھر واپس لوٹ کر سود کی طرف جائے گا اللہ اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، اور اللہ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے، قیامت میں نہ ان پر خوف ہوگا نہ ہی غم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑو سود کا بقایا، اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 270 پر 5، 270 پر 6، 270 پر 7 اور 270 پر 8 ہے. تو میرے عزیزوں، بات چل رہی تھی الذین یأکلون الربا. کل میں نے آپ کو بتایا کہ آیت کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہوئی. وجہ اس لیے کہ مسلمان اس میں زیادہ ملوث نہیں تھے، حالانکہ حرمت سود کی فتح مکہ کے موقع پر اتری ہے. سورہ روم آیت نمبر 39 وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. تو یہ جو آیت اتری ہے فتح مکہ کے موقع پر اتری ہے. اور فتح مکہ کب ہوا ہے؟ 8 ہجری میں جا کر، یعنی آخری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں فتح مکہ ہوا ہے، اور حرمت سود تب اتر رہی ہے. تو اس کی وجہ اس کی یہی ہے کہ مسلمان اس میں کوئی زیادہ تر شامل نہیں تھے. اس وجہ سے اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا سے اس کا خطاب شروع نہیں کیا. دوسرا، اس کا لہجہ آیت کا سخت کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ لت جب پڑ جاتی ہے عادت کسی چیز کی تو چھوٹنا مشکل ہو جاتی ہے. اور تیسرا میرے عزیزوں، اس میں جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے اسے حرام قرار دیا ہے. اب آگے چلیں. الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. یأکل کہتے ہیں کھانے کو، کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسے اکل الطعام کہتے ہیں کہ کھانا تم نے کھا لیا، اکلت الطعام. تو کھانے کو اکل یأکل کہتے ہیں. الذین یأکلون الربا، کہ جو سود کھاتے ہیں، حالانکہ سارا سود کا مال نہیں کھاتے بلکہ سود کے پیسوں سے کپڑے بھی خریدے جاتے ہیں، سود کے پیسوں سے گھر بھی بنائے جاتے ہیں، سود کے کپڑوں سے سواریاں بھی خریدی جا سکتی ہیں، سود کے پیسے کہیں اور بھی انویسٹ ہو سکتے ہیں. مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سود کا پیسہ کھانے والے، اور یہ ہمارے بول چال میں بھی محاورہ ہے.
اس کی زمین کھاگا نہ رہے کدی، کیا ہم نہ معلومش نہیں تو کس کس کا کھایا، کیا ہم نہ معلومش نہیں تو اس کی زمین کھاگا سو، حالانکہ زمین کھانے کی چیز نہیں، مگر محاورہ دبا لینے کو کھانے سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ تم نے زمین دبا لی، تم نے زمین ہڑپ لی، تم نے زمین قبضہ کر لیا، یعنی محاورے میں کیا بولتی تو کھاگا، تو کس کس کا کھایا معلوم نہیں، کیا کیا کھایا، ڈکار تک بھی دیا نہیں کبھی، محاورے مشہور ہی نہ ہمارے، زیادہ کھا جاتا نا اسے بولتے سر ڈکار بھی نہیں دیا، دیکھ وطا کھاگا تو کروں، تو کھانے کا محاورہ ہے، حالانکہ دوسرا بھی استعمال ہوتا ہے، مگر لفظ کھانا یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا، کہ تم نے سود کھایا ہے، حالانکہ سود کے پیسے سارے کے سارے نہیں کھائے جاتے، بلکہ سود کے پیسوں سے زمینیں، گھر، کپڑے، دیگر چیزیں بھی خریدی جا سکتی ہیں، مگر یہاں محاورے کی طرح استعمال کیا گیا ہے، مطلب اس کا کھانا ہی ہوا، اور کیا ہوا، کپڑے سود کے پیسوں میں پہننا کھانے کے برابر ہے، گھر بنانا سود کے پیسوں میں کھانے کے برابر ہے، اور کیا ہے، جبکہ دوسری چیز استعمال کے بعد دی جا سکتی ہے، اگر ہم نے کسی کے ایک جوڑا کپڑے مانگ لیے تو استعمال کر کے واپس کر سکتے ہیں، کسی کا رومال مانگ لیا واپس دیا جا سکتا ہے، کسی کی سواری لے لی واپس دی جا سکتی ہے، مگر جو پیسہ کھا لیا جاتا ہے اسے واپس نہیں دیا جاتا۔ الذین یاکلون الربا، سود خور مر جائیں گے مگر واپس نہیں کریں گے، اس کا یہ مطلب ہے، سود خوروں کو اتنی لت پڑ جاتی ہے اور اتنے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، مفت خوری کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے، مر جائیں گے مگر دوسروں کو نہیں دیں گے، کھائیں گے نہیں۔ تو الذین یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، اب اس میں پہننا بھی آ گیا، گھر بنانا بھی آ گیا، زمینیں کچھ بھی کر لو سود کے پیسوں سے، اسے سود کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، قیامت کے دن وہ اپنی خبر سے ایسے اٹھ کر آئے گا میدان حشر میں جیسے کہ شیطان نے اسے پکڑ لیا ہو، وہ دیوانی حرکتیں کرے گا اور اس کی عقل کبھی محسوس میں رہے گی، کبھی محسوس میں نہیں رہے گی۔ جس پر جنات کی حاضری ہوتی ہے وہ یوں ہی کرتے ہیں، جب تک ہم جنات سے بات کرتے ہیں تب تک اسے نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کیا بات چیت کی ہے، اور بعد میں اسے ہوش آتا ہے معلوم نہیں حضرت میں کیا بولے، حالانکہ اس کی زبان سے نکل کرتے تھے الفاظ، اسے کہتے ہیں جنات۔ اچھا، جنات کا جھی لینا، جنات کے اثرات کا ہونا یہ حقیقت ہے، تبھی تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، اگر حقیقت نہ ہوتی تو پھر اللہ مثال کیوں دیتے؟ بھئی ہماری مسجد یا اللہ کی مینار ایسی ہے جیسے مسجد نبوی کی مینار ہے، اب مسجد نبوی میں مینار ہے تبھی تو ہم مثال دے رہے ہیں، اگر مینار نہ ہو تو پھر مثال کیسی؟ تو کسی بھی چیز کی جب مثال دیتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے تب اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک جو مثال دے رہے ہیں کہ خبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے پکڑ لیا، جیسے کہ شیطان نے چھو لیا، جیسے کہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، تو شیطان کا اثر ہونا حقیقی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العرف الشذی میں حضرت نے فرمایا ہے کہ شیطان کا اثر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور دلیل یہی آیت حضرت نے لکھی ہے۔ تحفۃ العلمی مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کی خبر پر اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت کی کتاب تحفۃ العلمی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 611 میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ شیطان کا چینا برحق ہے، اثرات ہوتے ہیں شیطان کے۔ بعض دفعہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عقل پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں شیطان، کس پر؟ عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ایسے حاوی ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس فی الحال ایک کیس آیا ہوا ہے، بالکل نوجوان بچہ، شادی ہوئی 1 سال اور اللہ کے کرم سے بیوی حاملہ بھی ہے، مگر 2 مہینے سے بچے کی، نوجوان کی کیفیت ایسی، اللہ بس حفاظت فرمائے، وہ مجبوراً اور 3 بچے ہیں ان کے، اور یہی ایک بچہ بڑا ہونہار تھا مگر 2 مہینے سے بیمار ہے، حالات ایسے ہیں کہ مجبوراً دماغ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا بچے کو۔ کیوں؟ بچے کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، یہ حاوی ہو گئے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اس کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے علاج دیا ہے، اللہ کے کرم سے علاج ہو رہا ہے، بچہ کچھ ہوش میں آ رہا ہے۔ علاج کرنے والے تو اللہ ہیں، ہمارا تو کام بس کوشش کرنا، شفا تو اللہ دیں گے۔
تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اچھے انسانوں پر دماغ پر جب حاوی ہو جاتے ہیں تو ان کی عقل کام کرنا بند کر جائے. اسے غول بھی کہتے ہیں. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, قرآن میں سورہ واقعہ میں ذکر ہے. ایسے حاوی ہو جاتا ہے باڑی پر شیطان کہ بعض دفعہ پوری باڑی پر کنٹرول کرتا ہے, پوری باڑی پر, اور جتنا پرانا ہوتا جائے گا اور اتنا اس کی باڑی اس کے کنٹرول میں چلی جائے گی, یہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہے گا. تو میرے عزیزوں, یتخبطہ الشیطان, یہ چیز ہے اس لیے قرآن میں اس کا ذکر ہے. من المس, ہاں اتنا ہے کہ شیطان پہلے چھونے سے شروع کرے گا. پہلے کیا کرے گا, اندر داخل نہیں ہو سکتا, ہاں چھونے سے شروع کرے گا, پھر دھیرے دھیرے جتنے امواس گزریں گے اتنا وہ چیز شدت پکڑ لے گی. جو شیطان کا, جنات کا مریض ہوگا اس پر جتنے امواس گزریں گے وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اچھا, جو سود خور ہیں ان کا کہنا کیا ہے پتہ ہے؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی تجارت تو سود کی طرح ہے, تجارت تو سود کی طرح ہے. جب تجارت حلال ہے تو پھر سود کیوں حلال نہیں؟ یہ ان کا اپنا سوچنا ہے, یہ ان کی اپنی عقل ہے. وہ یوں سوچ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو, جیسے تجارت میں دو بندے ہوتے ہیں, سود میں بھی دو بندے ہوتے ہیں. جیسے تجارت میں پیسہ کمانا, نفع حاصل کرتے ہیں, ویسے سود میں بھی نفع حاصل کرتے ہیں. جیسے تجارت میں دو بندوں کی رضامندی ضروری ہے, سود میں بھی رضامندی ضروری ہے. جب تجارت اور سود بالکل برابر ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ بھی تجارت تو حلال ہے سود حرام ہے؟ یہ ان لوگوں کا اعتراض تھا جو کافر تھے, جو مشرک تھے, جو سود خور تھے. اور مثال یوں دے رہے ہیں وہ کہ بالکل ساری چیزیں سیم ہیں, تو پھر تجارت حلال کیوں ہے اور پھر سود کیوں حرام ہے؟ پہلا جواب, اللہ حاکمانہ دے رہے ہیں. کیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے حلال کر دیا, بات ختم. حاکمانہ جواب, اللہ نے حلال کر دیا تجارت کو اور سود کو حرام کیا, بات ختم ہو گئی. مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. حاکمانہ جواب, طاقتور جواب. جب اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے اور کسی چیز کو حرام کیا ہے, بات پوری ہو گئی. تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ اللہ کے قانون پر انگلی اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ, اعتراض کرو, سوال کرو. حکیمانہ جواب, حکیمانہ جواب کیا ہے؟ چیزیں بعض دفعہ دونوں ایک جیسی نظر آتی ہیں مگر نفع نقصان اللہ جانتے ہیں. اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ الگ بات ہے, مگر اللہ جانتے ہیں. اللہ ہر اس چیز کو دنیا میں حلال کر کے رکھے ہیں جس میں ہمارے لیے نفع ہے, اور ہر اس چیز کو اللہ نے حرام کیا جس میں عوام کا, انسانوں کا نقصان ہے. جیسے ان کو تجارت اور سود سیم دکھ رہی ہے, بیوی اور ماں بھی تو سیم ہے, تو پھر بیوی حلال کیوں, ماں کیوں حرام ہے؟ بیوی بہن بھی تو سیم ہے, اس کے جو اعضا ہیں وہی اعضا بہن کے بھی ہیں, تو پھر بیوی حلال اور بہن کیوں حرام ہے؟ کتا اور بکری دونوں سیم ہیں, اس کے بھی 4 ٹانگیں, اس کی بھی 4 ٹانگیں, اس کا بھی چہرہ, اس کا بھی چہرہ, تو پھر کتا حرام کیوں ہے, بکری کیوں حلال ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بعض دفعہ دیکھنے کو دونوں چیزیں سیم آتی ہیں مگر ایک حلال ہے ایک حرام ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا نفع ہے, اس میں کیا نقصان ہے. انسانوں کے لیے کیا صحیح ہے, اللہ نے اس کو حلال کیا. اب اور آگے بڑھ کر علماء کی زبانی سمجھیں. میرے عزیزوں, یہودیت جو ہے نا, یہودی لوگ پوری دنیا کے اندر بہت تھوڑے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, بس زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے. تو یہودیوں کی جو یہودی پوری دنیا میں بالکل قلت میں ہیں, اقلیت میں ہیں, کم تعداد میں ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ساری دنیا میں ہماری برادری اور ہمارے ماننے والے, ہماری قوم تھوڑے ہیں, تو پوری دنیا پر اگر ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں سود کا مسئلہ شروع کرنا ہے. کیوں؟ ان کو عادت تھی, ان کے زمانے میں چربی کھانا حرام تھا. ہمارے یہاں تو الحمدللہ حلال جانور کی چربی کھانے کی اجازت ہے, مگر ان کے مسلک میں, ان کے شریعت میں, ان کے قانون میں, تورات کے اندر کیا حکم تھا کہ چربی کھانا حرام ہے. مگر وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ان کو تو ساری ٹیکنیکیں پتہ ہیں, اس لیے کہ ہم سورہ بقرہ کے شروع سے ان کے واقعات پڑھتے آ رہے ہیں. جب اللہ نے ان سے کہا کہ بھئی ہفتے کے دن شکار کرنا حرام ہے, تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کھڈا کھود کر
راستہ بنا کر آ گئے تھے؟ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ان کو پتا ہیں، سارے غلط راستے، کراسی کامہ پورے ان کو آتے تھے۔ تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ہمارا طبقہ چھوٹا ہے اور ان کے پاس جب چربی اللہ نے ان کے لیے حرام کی تھی تو یہ چربی کھاتے نہیں تھے، مگر چربی نکال کر بیچ کر وہ پیسے کھاتے تھے۔ تو ان نبیوں نے کہا کہ بھی یہ بھی تو حرام ہے، حرام چیز سے وصول ہونے والی چیز بھی حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے، آپ خنزیر بیچ کر پیسے نہیں کھائیں گے، کھا نہیں سکتے۔ شراب حرام ہے، آپ شراب بیچ کر پیسے نہیں کھا سکتے۔ جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی تو غلط ہے، اس کا کمایا ہوا پیسہ بھی تو غلط ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چربی حرام ہے تو چربی بیچ کر پیسے کھاتے تھے۔ یہ سارے ٹیڑے کام کے تو وہ عادی تھے، ماہر تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جب یہ تھوڑے ہیں تو پھر انہوں نے سوچا کہ ساری دنیا میں بس یہی کام ہے، ہمیں پوری دنیا پر اگر کنٹرول کرنا ہے تو سود کو عام کرنا پڑے گا۔ اب انہوں نے بیان کا سسٹم شروع کیا، بیان کا سسٹم شروع کیا، اور چلتے 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 پوری دنیا پر آج یہودیت کا کنٹرول ہے، یا تو یہودیت یا تو عیسائیت۔ حالانکہ ہیں یہ آپس میں دشمن۔ قرآن میں ہے وقالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود، ایک دوسرے کو وہ حق پر نہیں مانتے، مگر جب ٹارگٹ جب دشمن مسلمان ہوتا ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، مگر مسلمان جب سامنے آتا ہے تو پھر وہ سب مل کر دونوں ایک ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ اب جب فلسطین کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے تو اب دونوں ایک ہو گئے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ساری دنیا میں سود کو عام کر دیا، بیان سسٹم، پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں نکال دی، اور سارے سود کی جڑ انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ پوری دنیا میں سود چل رہا ہے، مگر پوری دنیا کا 1 یا کچھ % جو نفع ہے وہ سب کا سب ان کو جا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے شروع کیا ہے، اور ایسا انہوں نے شروع کیا کہ پوری دنیا میں سود کا معاملہ چلے گا، مگر کچھ نہ کچھ % ان تک ضرور پہنچے۔ دوسرا، حرام لقمہ انہوں نے مسلمان کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا۔ ان کو پتا ہے جب تک مسلمان حرام کھاتا رہے گا اللہ کا عذاب کوئی نہیں اترے گا، تو ساری دنیا میں سود کو عام کر دیا، خود بیٹھ کر نفع کھا رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے پیٹ کے اندر انہوں نے حرام کا لقمہ پہنچا دیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ساری دنیا میں سود عام ہو جائے گا، قیامت کے قریب ساری دنیا میں سود عام ہو جائے گا۔ تو حضرات صحابہ نے کہا کیا مسلمان بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے؟ تو نبی نے فرمایا سب ملوث ہو جائیں گے، جو بچیں گے ان تک سود نہیں تو کم سے کم سود کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ کیوں؟ جب ہر گلی میں سود کھایا جائے گا تو مسلمان کہاں سے بچے گا بتاؤ؟ اور قیامت کے قریب سود عام ہوگا۔ یہ دو نقصان تو یوں سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اور مفتی سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا نقصان سود میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ تجارت تو حلال ہے، کیوں؟ تجارت میں محنت ہوتی ہے۔ سود حرام ہے، کیوں؟ کہ سود کے اندر محنت نہیں ہوتی۔ تجارت حلال ہے کہ بندہ کوئی چیز کہیں سے لاتا ہے رکھتا ہے پھر اسے بیچتا ہے، یہ محنت لگی ہے، اب اس میں نفع آ رہا ہے۔ سود میں پیسہ جا رہا، پیسے سے پیسہ آ رہا، درمیان میں کوئی محنت ہی نہیں ہے۔ بولنے والے بول سکتے ہیں حضرت نہیں دیے تو وصول کرنے روڑیاں کو رکھنا نہیں، ہمیں محنت لگ رہے نا، 4 جنوں کو پالنا حضرت ہمیں بھی، میں تو وصول ہو جاتی چپ کا چپ۔ یہ کوئی محنت نہیں ہے، یہ گنڈا گردی ہے، یہ زبردستی ہے، یہ خون چوسنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تجارت میں باقاعدہ محنت ہوتی ہے، بندہ کہیں سے چیزیں خریدتا ہے، لاتا ہے، دکان میں رکھتا ہے، بیٹھتا ہے، وقت دیتا ہے، پھر چیز بکتی ہے، پھر اس پر نفع آتا ہے۔ یہاں عمل بیچ میں ہے، اس وجہ سے تجارت حلال ہے۔ سود حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سود میں عمل کچھ نہیں ہے۔ اس کی ایک خرابی مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سود عام ہو جائے گا تو سب سے پہلی خرابی یہ ہے جو سورہ حشر 28واں پارہ آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہے ہیں کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، سب سے پہلی خرابی سود جب عام ہو جائے گا تو یہ ہوگا کہ دولت چند مالداروں کے ہاتھ میں سمٹ جائے گی، غریب آدمی غریب ہوتا جائے گا اور مالدار اور زیادہ مالدار ہوتا چلا جائے گا۔ چند ہاتھوں میں، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ،
اسی زمانے میں اللہ نے فرمایا جب قرآن پاک اترا کہ یاد رکھو کہ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پیسہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا، باقی ساری عوام مشکلوں سے گزرتی رہے گی۔ سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر سمجھیں، اگر کسی ایک بندے کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، کتنے ہیں مثال سمجھنے کے لیے، 10 کروڑ روپے اگر کسی کے پاس ہیں، اگر وہ ان 10 کروڑ روپے میں اگر کمپنی کھولے گا، 1000 ملازمین کو رکھے گا، اب کوئی چیز تیار کرے گا، پھر وہ بازار میں بیچے گا، حلال ہے، تجارت ہے۔ اب جس کے 10 کروڑ روپے کمپنی پر لگے، تجارت پر، 1000 بندوں کو سب سے پہلے کام ملا، عوام کو کیا ملا؟ ملازمت ملی، جاب ملا۔ اب جو نفع کمپنی کو ملے گا سب سے پہلے تنخواہ کی صورت میں وہ 1000 ملازمین میں تقسیم ہوگا، پھر جو نفع بچے گا پھر وہ جو ڈسٹریبیوٹر ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے ان میں تقسیم ہوگا، اس کے بعد جو نفع ہوگا وہ مالک کو بچے گا۔ یہ تجارت ہے، اس میں سب کا بھلا ہے۔ ایک تو ملازمت ملے گی، جاب ملے گا، نمبر 2 پیسہ سب کے ہاتھوں میں کھیلے گا، ایک کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ دوسری مثال، یہی 10 کروڑ روپے والا بجائے کمپنی کھولنے کے اگر بینک کھول کر بیٹھ جائے، بجائے کمپنی کھولنے کے 10 کروڑ روپے پر بینک کھول کر بیٹھ جائے، اب مجھے بتاؤ کسے نفع ہوگا؟ بینک میں کتنے لوگ کام کریں گے؟ 5 سے 4، 4 سے 5، 10 بندے بات کریں گے، 1000 کی جاب چلی گئی، پہلی نقصان سود میں۔ اور دوسرا، جو بھی بینک نفع کمائے گا وہ سب اصل مالک کو جائے گا اور کسی کو نہیں جائے گا، تو پیسہ ایک کے جیب میں آ گیا، سب کے ہاتھوں میں نہیں گیا۔ اور تجارت میں 1000 بندوں کے ہاتھ میں پیسہ جا رہا ہے، اور سود میں جو بینک کھولی، اسی لیے میرے عزیزوں بینک اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہم نے نام دے دیا مسلم بینک، مسلم فنڈ، دیوبند میں مسلم فنڈ تھا، حضرت مفتی سعید صاحب بالکل اس کے خلاف تھے، اور ہم نے یہاں مسلم بینک کھول کے رکھا ہے۔ مسلم بینک ہوتی ہی نہیں ہے، اسلام میں بینک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ نے بینک کھولا ہے اور سروس کے نام پر آپ چارج وصول کر رہے ہیں، نام بدل دیا آپ نے، اور کیا ہے؟ آپ نے نام بدل دیا، اور کیا ہے؟ 1000 بہانے ہو سکتے ہیں آپ کے پاس، مگر سود تو سود ہے، سود تو سود ہے۔ آپ چاہے کوئی بھی شکل اختیار کر لیں، آپ کچھ بھی نام دے لیں، سود تو سود رہے گا۔ ان الربا والربا، سود تو سود ہے۔ تو میرے عزیزوں، تو یہ فرق آپ کو پتا چلا کہ اگر ایک بندہ پیسوں سے کمپنی کھولے تو تجارت کرے تو کتنوں کو نفع ہوگا، وہی اگر بینک کھول دی جائے تو کسے نفع ہوگا؟ کسی کو نفع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ خرابیاں ہیں سود کے اندر، اس وجہ سے اس سے بھی اور بھی زیادہ خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کے اندر، اس وجہ سے اللہ پاک نے اسے حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال بنایا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ پاک کا فرمان ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ بات پوری ہو گئی، اور کوئی سوال نہیں چلے گا۔ حاکمانہ جواب، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پھر جسے بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ جو اب تک ہوگا ہوگا، ختم، چھوڑ ڈالو اسے، تمہیں لیے کی تمہیں دیے کی نہیں، اب ختم، یہاں کو سب اللہ معاف کر دیں گے، گزرا ہوا، مگر اب توبہ کر لو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، دل میں اگر اس کے توبہ نہیں ہے تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر میں توبہ کریں، بات پوری ہو گئی، اندر منافقت ہے یا سچائی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یاد رکھو جس نے توبہ کرنے کے بعد واپس پھر سود کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور سود پر پھر جم گیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو پھر اللہ ایسے سود خوروں کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات میں جہنم میں گیا تھا تو جہنم میں نے بہت عجیب عجیب عذابات دیکھے۔ میں نے ایک نہر دیکھی، جہنم میں ایک نہر ہے جو پوری کی پوری خون سے بھری ہوئی ہے، پانی کی نہر نہیں، خون کی نہر۔ تو ایک کنارے سے دوسرا کنارہ بہت دور ہے، بڑی مشکل سے اس میں ڈوبنے والے لوگ تیر کر مشکل سے کنارے پر پہنچ رہے ہیں،
اب ظاہر سی بات ہے، جب دور سے تیر کر بندہ آئے گا تو کنارہ ملتے ہی فوراً کیا کرے گا؟ باہر نکل کر سست آئے گا، آرام کرے گا، ورنہ اسے تھکان ہو جاتی ہے۔ تو یہ دور سے خون کی ندی میں تیرتے ہوئے، نہر میں تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پاس آئے گا۔ جب وہ آ کر اٹھنے کی کوشش کرے گا، باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، تو نبی نے فرمایا میں نے دیکھا اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوگا۔ کنارے پر کون کھڑا ہوگا؟ فرشتہ۔ اس کا منہ چوڑا کرے گا، ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے گا، جو اس کے اندر پہنچ جائے گا، واپس اسے ندی میں ڈھکیل دے گا۔ یہاں سے تیر کر اس کنارے پر پہنچے گا تو وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہوگا۔ یہ جو خطرے اس کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، یہ بتانا ہے کہ جیسے دنیا میں اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، چاہے جتنا بھی پیسہ ہو سود لینا نہیں چھوڑتا۔ ایک حقیقی پیپر میں کہانی چھپی تھی ایک زمانے میں، جب میں دارالعلوم دیوبند میں تھا تو اس سے شاید وہیں پر میں نے پڑھا تھا۔ یہ جو ہالینڈ ہے، ہائی لینڈ میں، تو وہاں پر ایک انگریز کے گھر کا قصہ لکھا تھا۔ بوڑھا باپ رہنے کے لیے، کوئی جب سہارا نہ رہا تو رہنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر آیا۔ بوڑھا باپ رہنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر آیا تو بیٹی نے باہر سے بھگا دیا۔ تو اس نے بڑی اصرار کیا کہ بیٹی مجھے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دے، میں کہاں جاؤں، میرا اٹھنا مشکل، میرا بیٹھنا مشکل، تو اس نے کہا بالکل۔ جب باپ نہیں مانا تو مار کر اس نے گھر سے باہر نکالا۔ تو اڑوس پڑوس کے لوگوں نے پوچھا کہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو بیٹی نے کہا یہ باپ نہیں ظالم ہے، کیوں کہ ایک وقت جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنے باپ سے پیسے لیے، تو پتہ ہے اس نے کیا کیا کہ مجھے پیسے دیے مگر سود پر پیسے دیے، مجھے پیسے اس نے دیے مگر سود سمیت واپس وصول کیے۔ جب باپ ہو کر مجھ سے یہ سود لے سکتا ہے تو پھر میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اتنی حد تک لوگوں کے درمیان اندر انگریزوں میں اور غیروں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں سود پھیلا ہوا ہے۔ آج لوگ مثال بھی دیتے ہیں، پتہ ہے جی تمہیں 3 لاکھ روپے رکھ لگ بیٹھ گئے نا رہتے تو مجھے کتنا کیا کیا ملتا تھا معلوم۔ تجارت کا نام لیا تو پھر بھی اچھی بات ہونے تو کیا بولتی معلوم، 3 لاکھ کا انٹرسٹ کتنا تھا معلوم کرتی ہمیں۔ مثال بھی دیو ان کو، اللہ کے بندوں یہ حرام چیز ہے، مسلمان مثال بھی کیوں دیتا ہے؟ وہ تو غیر بات کرتے ہیں، ہم وہ لفظ زبان پر نہ آنے دیں، غیروں کی طرح ہماری بولی نہ بنے، ہم ہماری بولی کو اسلام کے مطابق رکھیں۔ وہ تو غیر بات، ہندو بولتا سو تمہارے پاس 3 لاکھ روپے دیا، اس کا سود سمیت ہم نہ دیو کر کو بولتا سنیں، تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت میں کیا ہوگا؟ سود خور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دے۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی اللہ پاک اس خطرناک چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کل جو حادثہ ہوا ہے، 42 بندے جو ہمارے حیدرآباد کے عمرے کے سفر میں تھے، الحمدللہ عمرہ بھی پورا ہو چکا تھا، مکے کے بعد شاید مدینہ جا رہے تھے رات کے اندھیرے میں، حادثہ، موت تو لکھی ہے، موت تو بہانہ لیتی ہے، بہرحال سب کے سب کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں میرے عزیزوں، رمضان کے بعد کی موت، حج اور عمرے کے بعد کی موت بہترین موت ہے۔ رمضان ہوتے ہی بندہ مر جائے بہترین موت ہے، اس لیے کہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ حج ہوتے ہی، عمرہ ہوتے ہی اگر کسی کو موت آ جائے بہترین موت، اس لیے کہ سارے گناہوں سے پاک تھا، اللہ کے پاس پاکیزہ پہنچ گیا۔ پھر بھی دکھ ہے، اس وجہ سے ہم سب ان کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ بخشائے ہیں، پکا ہے، سمجھ میں آ رہے بات؟ عمرہ ہوا تھا الحمدللہ، پتہ نہیں کتنے عمرے کیے تھے 8 دن میں، سبحان اللہ، سارے گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو گئے تھے، اللہ کے حرم میں تھے، مکہ مدینہ کے درمیان میں تھے، مبارک سفر میں تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں فضیلت والی ہیں۔ بہرحال جو ان کے رشتہ دار یہاں حیدرآباد میں ہیں، جن کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے، ان کو ہم تسلی بھی دیتے ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کے غم کو ہلکا فرمائے، اللہ ان کے دکھ کو ہلکا فرمائے، اور جو شہید ہوئے ہیں اللہ پاک سارے لوگوں کا اللہ پاک جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دعا مانگتے ہیں نا ہم لوگ، کیا کرتے ہیں دعا میں؟ یا اللہ مکہ مدینے کی موت عطا فرما، مانگتے ہیں ہم۔